امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں اور پانی کے قطروں، درخت کے پتوں سے بھی بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے اور حیدر بھی آپ کا نام ہے۔ قرار آپ کا لقب ہے، ابو الحسن اور ابو تراب آپ کی کنیت ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا، جس کا معنی ہے شیر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا کہ آپ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ اور قرار کے معنی ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، یعنی جنگ و جدال کے اندر پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ قرار کے معنی یہ ہے جو مصداق آتے ہیں مولا علی کی ذات پر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں اور آپ کے نسل کی اصل آپ سے ہے اور خاندان رسالت آپ سے ہی چلا تھا۔ حسنین کریمین کے والد گرامی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار اور قاسم ولایت آپ کے در سے تقسیم ہوتی ہے امت محمدی میں۔ فیض کے منبع، شریعت کے بنیاد، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ اے علی میرے ہاں تیرا مرتبہ وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس تھا۔ لیکن یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ میرے بعد چونکہ نبی نہیں، لیکن جو ان کو مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے تھا نسبت تھی، وہی نسبت آپ کو میرے سے ہے۔ اور کسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور تجھ سے منافرت، تجھ سے نفرت، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہوگی، جو منافق ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان کی علامت ہے، کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص علی سے محبت کرے گا، اور نفاق کی، منافقت کی علامت یہ ہے کہ وہ علی سے بغض رکھے گا۔ حضرت سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نے پوچھا کہ اے ابو جان، آپ علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیر سے دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مسکرا بھی رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اگر اس وقت وہ موجود نہ ہو تو زیارت کر سکے، تو کہا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اور فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بلا کہا، حضور نے فرمایا گویا اس نے مجھ کو برا بلا کہا۔ ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے۔ جس نے ان سے محبت کی گویا مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ نبی سے بغض رکھا۔
تو جس کو علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جس کو علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض علی اور بدن پر ہو حج کا احرام، دل میں ہو بغض علی اور بدن کو ہو حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔ تو علی المرتضیٰ کی محبت کو حضور نے ایمان کی علامت قرار دیا اور ان کی بغض کو حضور نے نفاق اور منافقت کی علامت قرار دیا۔ تو ان سے محبت لازم و ملزوم ہے، جن کے بارے میں آیت تطہیر اتری ہے، جن کے قرآن کے اندر فضائل و مناقب سے قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث رسول جس کے فضائل و مناقب سے ان کی منقبتوں سے بھری پڑی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اگر کسی سے پیار اور محبت کرتے تھے تو وہ مولا علی شیر خدا کی ذات۔ ایک شخص آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت اماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گئے، تو میں پردے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، میری خالہ ان سے ملاقات کر رہی تھی، آواز آ رہی تھی، تو کہا کہ میری خالہ نے پوچھا اس سے ام المومنین سیدہ عائشہ سے، کہا بتائیں کہ حضور کو سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ تو حضرت اماں عائشہ نے کہا کہ حضور کو سب سے بڑھ کر محبوب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، کہ سب سے اگر حضور کو کسی سے پیار اور محبت سب سے بڑھ کر تھا تو وہ آپ کی ساجدادی، آپ کی لگتے جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ کا۔ مردوں میں کون تھا بہتر حضور کے نزدیک؟ کا مردوں میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اکرام۔ تو اماں عائشہ یہ سند دے رہی ہیں کہ اگر عورتوں میں، دنیا جہاں کی عورتوں میں اگر حضور کے ہاں اگر کسی کا مقام و مرتبہ اور محبوب ترین کوئی ہستی ہے تو وہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور مردوں میں اگر کوئی بلند ترین مقام جس کا حضور کے پاس ہے، جو حضور کو سب سے بڑھ کر ان سے پیار ہے، تو وہ مولا کائنات شاہ خیبر شکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ 8 یا 9 سال عمر تھی تو میں نے دامن رسول کو تھام لیا، اور ایک دن مکہ کے اندر قحط پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا سیدہ خدیجہ کے ساتھ، تو قحط پڑا، حضرت جناب ابو طالب کے پاس بچے زیادہ تھے اور قحط کا موسم تھا، تو حضور نے حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ چلیں اپنے چچا کے پاس، ان کے پاس بچے زیادہ ہیں اور قحط کا زمانہ ہے، ان سے کچھ ایک بچہ لے لے، ان کی پرورش ہم کریں، ان سے بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہم آئیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عباس آئے، تو حضور نے اپنے چچا سے کہا کہ جناب ابو طالب آپ ایسا کریں، کوئی بچہ مجھے دے دے تاکہ میں اس کی پرورش کروں، آپ سے بوجھ کم ہو جائے، آپ کا سالی کا زمانہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا، اپنے چچا نے کہا کہ جو بچہ آپ کو پسند ہو وہ اٹھا لو۔ اب حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ میں کون سا بچہ اٹھاؤں گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ تو علی المرتضیٰ ہی اٹھائے، آپ شیر خدا کو ہی اٹھائیں گے کہ آپ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ حضور کے دامن میں آ گئے، حضور کی پرورش میں آ گئے، اور اس سے پہلے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے کعبے کے اندر، تو آپ کی والدہ لے کے ان کو گھر پہ آتی ہے، تو اب آنکھیں نہیں کھول، بہنوں نے اٹھا لیا، بھائیوں نے اٹھا لیا، باپ نے اٹھا لیا، والدہ کی گود میں ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچتی ہے، حضور آتے ہیں اپنے چچا زاد بھائی سے ملنے، ان کی ولادت ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بن اسد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے کیسے حالات ہیں بتائیں؟ کا بڑا سندر ہے، بڑا عالی شان چہرہ ہے، آنکھیں بھی اچھی ہیں، آپ کا چہرہ بھی اچھا ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن کیا پتا نہیں
جب سے ولادت ہوئی ہے آنکھیں نہیں کھول رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مجھے دے دیجئے. اس کے بعد حضور نے اپنی گود میں دیا, پھر بھی آنکھیں نہیں کھول رہے. اور سب سے پہلی غذا اس طرح لی کہ حضور نے ان کو قریب کیا اور اپنی زبان مبارک کے منہ کے اندر رکھی.